اتنا بڑا عمل ہے. تو بھائی بہنوں، ہماری زندگی نا نیگیٹیوٹی سے تباہ ہوئی پڑی. کوئی بڑے غم اور صدموں نے نہیں ہمیں تباہ کیا، نیگیٹیوٹی نے، منفی طرز زندگی نے ہمیں برباد کر دیا. منفی باتیں، منفی دیکھنا، منفی سننا، پھر غلط جذبوں سے دل کو بھر لینا، کسی کی نفرت، کسی سے بغض، کسی پہ غصہ، کسی سے گلہ، کسی سے رنج، پھر کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی شکایت. 4 مرد بیٹھیں، 4 عورتیں بیٹھیں، شاید ہی کوئی پازیٹو بات چل رہی ہو، کسی 5ویں کو گالیاں نکل رہی ہوں. اس چیز نے ہماری زندگی کو، ہمارا دیکھنا غلط ہو گیا. ہم خوبیوں میں بھی کمی تلاش کرتے رہتے، ہمارا بولنا غلط ہو گیا. ہمارے تو دیکھنا اور بولنا جب غلط ہوتا ہے تو دل اپنے آپ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ پاک جگہ ہے، پاکیزہ جگہ. یہاں میرے نبی جلوہ افروز ہیں، آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں یہاں ہمیشہ کے لیے ہیں. بلکہ یہاں کے لیے آپ نے دگنی دعا مانگی. یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی برکت کی دعا کی تھی، میں مدینے کی برکت کی دگنی کرتا ہوں کہ تو یہاں دگنی برکتیں اتار. اور آپ نے فرمایا یا اللہ، جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اس کو اس طرح ختم کر دے جیسے پانی میں نمک گل کے ختم ہو جاتے. اور مدینے والوں سے مراد صرف صحابہ نہیں، جو یہاں رہے گا اور اسی کو اپنا دیس بنا کے رہے گا. اور اس جگہ اگر اس کا مقدر لکھا ہوا ہے، بہت سے لوگ سال ہا سال یہاں رہتے ہیں لیکن مقدر نہیں ہوتا اور باہر جا کے مر جاتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں حج پہ آتے ہیں اور یہاں جگہ بنا کے سعودی پاسپورٹ کے بغیر ہی وہ یہاں کے سعودی ہو کے قبروں میں چلے جاتے ہیں. تو اب یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، لیکن اس 4 دیواری میں سونے والوں کے لیے اللہ کے نبی سفارشی ہوں گی. اور میں فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال میرے قدموں. بلال کی قبر شام میں ہے لیکن آپ نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے. اور پھر میں جنت البقیع والوں کو اٹھیں گے، پھر میں جنت المالا مکے والے اٹھیں گے، پھر میں ان کا انتظار کروں گا، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر ان کو لے کر پھر میں چلوں گا میدان معشر کی طرف. تو میں براق پہ سوار ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہوگا اور باقی سب لوگ پیدل ہوں گے، میں اور بلال سواری پر ہوں گے. اور جب میدان معشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے اور یہ اذان پھر سورا مجمع سنے گا. جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا معشر کا مجمع کہے گا آپ سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو. اس دن ابو جہل بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو. اور جب آپ وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سارا مجمع کہے گا صدقت صدقت، اب سچ کہہ رہے ہو، اب سچ کہہ رہے ہو. تو میرے رب نے اس جگہ کو پسند فرمایا اپنے محبوب کے قیام کے لیے. جب میں نے آپ کو تھوڑا سا ہجرت میں سنایا تھا کہ اللہ کے نبی سے ابو الحسن بن تیہام نے پوچھا جب اللہ آپ کو فتح دے دے گا پھر آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ اب میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے. اور انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اس لیے تم جا کے سلام پڑھتے ہیں. اگر وہ موت تو ہے، موت کے بعد اللہ نے زندگی دے دی. برزخی زندگی تو ہر آدمی کو حاصل ہے، کافر کو بھی مسلمان کو بھی، لیکن انبیاء کو اسپیشل اللہ تعالیٰ دنیا جیسی زندگی عطا فرماتا ہے، اس لیے وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، آنے والوں کو محسوس فرماتے ہیں. تو آپ یہاں انٹر ہوئے 22 ربیع الاول کو آپ انٹر ہوئے، 11 ہجری یعنی 11 ہجری شروع ہو چکی تھی، اور یعنی 1 ہجری شروع ہو، نبوت کا 14واں سال شروع ہو چکا تھا. اور 11 ہجری 29 صفر پیر کے دن حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی. آپ نے عصر کے بعد ایک جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے. وہاں آپ کو سر درد ایک دم محسوس ہوا. جب آپ وہاں سے واپس چلے تو وہ درد بڑھتا گیا. جب آپ گھر تک پہنچے تو وہ درد کے ساتھ بخار شروع ہو گیا.
تو 29 کی شام کو آپ کو مرض الموت شروع ہوا اور شدید سر درد اور بخار، اور آپ پٹی بندھواتے زور سے کہ کچھ درد میں کمی آئے، اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے اپنے منہ پہ ملتے کہ کچھ بخار میں کمی آئے۔ اگلے دن آپ دوسری بیگم کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے؟ تو آپ کو سب کو پتا تھا اللہ کے نبی کو نے تقسیم کیا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کل کس کی باری؟ لیکن اگنور کر دیا۔ چلتے 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 7ویں گھر پہنچے، حضرت میمونہ کا گھر تھا وہ، تو وہاں پھر آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے؟ تو پھر بیگمات نے ریئلائز کیا لگتا ہے اللہ کے نبی بیماری کے دن عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں اور خود کہہ نہیں پا رہے کہ بھئی مجھے اجازت دے دو، انصاف کی وجہ سے، عدل کی وجہ سے خود فرما نہیں رہے تو ایک اشارہ فرما رہے ہیں کل کس کی باری ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات نے یہ بات سمجھ لی تو سب کٹھی ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہیں آپ عائشہ کے گھر بیماری کے دن گزاریں، جب اللہ آپ کو صحت دے دے پھر آپ دوبارہ ہماری ترتیب شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا بہت شکریہ ادا کیا، اور حضرت علی اور حضرت عباس کس آسرا لے کر، اس قدر بخار کی شدت تھی کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، ایسے پاؤں یوں یوں اس طرح کر کے لگ رہے تھے، اور آپ پیر کے دن حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو جنت میں داخل ہوئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان فوت ہوئے، مات فی نحری و صدری، میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان۔ واحد نبی جو بیگم کے سینے پر سر رکھ کے فوت ہوئے، اور واحد بیگم جس کا کمرہ کسی نبی کے لیے آخری آرام گاہ بنا، یہ حضرت عائشہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب تھا کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا ہے پیر کے دن، اگلا پیر عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لے، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ کی نظر ایسے مسواک پہ گڑ گئی اس طرح۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے دیکھا آپ کی نظر مسواک پر ہے، تو آپ کو بولنے میں دقت تھی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ایسے سر ہلایا۔ میرے نبی جب گھر آتے تھے مسواک کرتے تھے، جب 10 دفعہ بھی گھر میں آتے تھے مسواک کرتے تھے۔ یہ چہرے کو صاف رکھنا، منہ کو صاف رکھنا اتنا ضروری ہے، اور اپنی بیوی کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، مردوں سے کہا، اور عورتوں کو اشارہ کیا کما تتزین ام سلمۃ رسول اللہ، کہ جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی۔ تو دونوں کو اشارہ کیا۔ ہم صرف شادیوں پہ تیار ہوتے ہیں، باقی سب برا حال تے بانکے دیاڑے۔ حالانکہ یہ روز کا کام ہے کہ ہر عورت اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت ہے، ہر مرد اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، مسواک اس کا حصہ ہے۔ تو اما عائشہ نے مسواک لیا، منہ سے چبایا تو لعاب لگا، پھر آپ کو دیا، تو آپ نے ایسے ایسے ایسے، بس یہ آخری چیز تھی جو آپ کے منہ میں گئی۔ تو آپ تشریف لے جاتے، نمازیں خود پڑھاتے۔ جب آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو حضرت حفصہ کے گھر میں ہی اب تشریف فرما تھے، 2 دن ہو چکے تھے ہوئے، تو بخار تیز ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے نا غسل دیا جائے۔ تو 7 کنوؤں کا پانی منگوایا گیا مشکیزوں میں، تو اندر باہر آپ جا نہیں سکتے تھے، اور حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی بڑا برتن تھا نہیں، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ایک ٹب منگوایا گیا، وہ اس میں آپ بیٹھے تہمد باندھ کے اپنے کرتا اتار دیا، تو ایک ایک مشک آپ کے اوپر ڈالی گئی، 1 2 3 4 5 6 7، تو اس سے آپ کا بخار ایک دم نیچے ہوا، کچھ آپ کا سر درد ہلکا ہوا،
پھر بھی آپ نے پٹی باندھی اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی کے کندھے پر آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور یا آپ آخری مرتبہ ممبر پر بیٹھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ ممبر پہ نہیں بیٹھ رہے، اور جو آپ نے بات کی وہ آپ سب کو سنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا لوگوں، میں ایک زمانہ تمہارے درمیان گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو، یہاں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر، میں اس دعوے کا جواب نہیں دے سکتا۔ جس کی طفیل کتنے ظالم بخشے جائیں گے، کتنے فاسق بخشے جائیں گے، حقوق العباد اتنا سخت معاملہ ہے کہ نبی جیسی پاک ہستی جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی، آپ نے کہا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور آپ اتنا ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے لے، مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک واقعہ آپ کو عجب سنا تھا، خندق کی لڑائی میں شکست ہوگی، خندق کہتا ہوں اس کی حنین کی لڑائی میں شکست ہو گئی شروع میں، تو صحابہ دوڑے، تو ایک صحابی بھاگ رہے تھے، جنگی جوتا، ہیوی ویٹ اور لوہے کا لباس، دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کے پاؤں پہ ان کا پاؤں آ گیا، تو اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ نے اسے یوں مارا، اوجعتنی نہیں، دیکھتا نہیں ہے، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، اتنی سی چھڑی، اور لوہے کی زرہ پہ تو تلوار اثر نہیں کرتی، چھڑی نے کیا اثر کیا ہوگا، وہ خالی ٹن کر دیا ہوگا اس نے، اور وہ بھاگتے بھاگتے کہنے لگے کہ میرے جی میں آیا کہ تو برباد ہو، اللہ کے نبی تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، اب جبریل آئیں گے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر تیری ہلاکت کا، تیری دوزخ کا، تیری تباہی کا۔ کہنے کہ میں ساری رات نہیں سویا اسی فکر میں۔ صبح نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ پڑا تھا وہ آ جائے، تو میں نے کہا بس وہی بات ہوگی، اب جبریل آیا ہوگا اور میرے لیے کوئی عذاب سنا کے بیٹھا ہوگا، تو میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار کا، میری جان نکل رہی تھی، میرا سانس اٹک رہا تھا، میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، میں جب پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھا تو آپ مسکرائے، کہنے کہ میرا تھوڑا میری جان میں جان ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی کل میں نے آپ کو سوٹی مار دی تھی تو اس کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے معافی مانگنے کے لیے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں۔ تلوار بھی اثر نہیں کرتی لوہے کے لباس پر، اور ایک سوٹی کیا اثر کرے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ کل میں آپ کو چھڑی مار بیٹھا تھا، ایک تو میں اس پر معافی مانگتا ہوں اور اگلی سنے منہ کھلے گا، اور میں نے سوچا کہ اب اس کا میں کیا آپ کا اس کی کمپنسیشن کیسے کروں، تو یہ 60 اونٹنیاں کھڑی ہیں، یہ آپ کو گفٹ کرتا ہوں، یہ آپ لے جائیں۔ اونٹ سے زیادہ پسندیدہ اونٹنی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھتی ہے، جانوروں میں مادہ پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں اور انسانوں میں نر پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، تو 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں جو میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، یہ ہے میرے نبی کے عالی اخلاق اور میرے نبی کا جھک کے معافی مانگنا اور لوگوں کو دل آزاری سے اپنے آپ کو بچانا۔ بدر کی لڑائی میں نا آپ نے کہا صفحے سیدھی کرو، تو وہ ایک صحابی ذرا موٹے تھے تو تھوڑا آگے نکلے نظر آ رہے تھے، تو آپ نے اس کی یوں وہ تیر جو تھا نا ایسے مارا، یعنی چپ ہویا کہ پیچھے ہٹو، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے بدلہ دیجیے۔ آپ نے کہا لے لو بدلہ، سارے صحابہ بھی حیران ہو گئے یہ کیا کر رہا، کہ مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے کہا لے لو، کہا نہیں میرا پیٹ ننگا ہے، آپ کے اوپر کرتا ہے، کرتا ہٹائیں، میں وہیں تیر ماروں گا جہاں آپ نے مجھے تیر مارا، تو آپ نے کرتا اٹھایا، انہوں نے لپٹ کے چومنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں آج شہید ہو جاؤں گا۔